بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا صدق اللہ العظیم. ان قریب یہ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ بن دیکھے باتیں کہہ رہے ہیں اور بن دیکھے باتیں کہیں گے. اور کچھ لوگ کہیں گے کہ بھئی اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرا پروردگار ان کی صحیح تعداد کو خوب جانتا ہے اور ان کے بارے میں تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں. بس تم لوگ ان کے سلسلے میں یعنی اصحاب کہف کے سلسلے میں زیادہ گفتگو مت کرو مگر سرسری گفتگو، اور اصحاب کہف کے بارے میں آپ ان میں سے کسی سے دریافت نہیں کریں گے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کام کے کرنے کے سلسلے میں آپ یوں نہ کہیں کہ میں اس کام کو کروں گا. ہاں البتہ یہ کہ آپ اللہ رب العزت کی مشیت کو شامل حال کر لیں، یعنی انشاءاللہ کہہ دیں، اور آپ اپنے رب کو یاد کر لیجئے جب آپ بھول جائیں، یعنی انشاءاللہ کہ نہ بھول جائے تو یاد آنے پر کہہ لیجئے، اور فرما دیجئے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے اس معاملے میں اس سے زیادہ ہدایت کی باتیں بتائیں. اور اصحاب کہف اپنی غار میں 309 سال سے زیادہ ٹھہرے ہیں. آپ فرما دیجئے کہ اللہ رب العزت ہی زیادہ جانتا ہے ان کی ٹھہرنے کی مدت کو، اور تمام آسمان اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے. کیا ہی اچھا دیکھنے والا ہے اور کیا ہی اچھا سننے والا ہے. اور ان کے لیے اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اور اللہ رب العزت اپنے حکم میں کسی کو شریک بھی نہیں کرتا. اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے واقعے کے کچھ آخری جو اجزاء باقی رہ گئے تھے ان کو ان آیات کے اندر بیان فرما کر اصحاب کہف کا واقعہ اللہ رب العزت نے ختم فرمایا. اصحاب کہف کا جو قصہ ہے تفصیل کے ساتھ پہلے آ چکا ہے بیان میں. اب اصحاب کہف کے سلسلے میں جب چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واقعہ نازل ہوا، اب اس واقعے کا پس منظر کہ وہ یہودیوں نے کفار مکہ کو سبق پڑھا کر بھیجا تھا کہ جاؤ محمد سے جا کر پوچھو کہ اصحاب کہف کون تھے، اگر وہ صحیح بتا دے گئے تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں. اب چونکہ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ رب العزت نے واقعہ نازل فرما دیا، اب واقعہ نازل ہونے کے بعد یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت علم ہے، تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس بہت علم ہے، ہم بہت جانتے ہیں، ہمارے پاس کتابیں رکھی ہیں، ان کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے، پچھلے جو واقعات گزرے ان کا بھی لکھا ہوا ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی ہے. تو ایسی باتیں یہ لوگ ان قریب کریں گے. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جب ان کو خود اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علم نہیں ہے تو ان کے پاس کون سا علم ہوا. اس لیے اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ ان قریب یہی لوگ جو اللہ کے نبی سے سوال کر رہے کہ اصحاب کہف کون تھے، اب ان کو بھی صحیح معلوم نہیں ہے کہ اصحاب کہف کون ہے.
ہے نا. آدمی جب اگر کسی سے سوال کرنا ہو، اپنے کو علم نہیں ہے، تو اگر اپنے کو معلوم نہیں اور اپنے کسی سے سوال کر رہے تو سوال کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ نرم لہجہ ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ بھائی میرے کو کچھ معلوم نہیں ہے، آپ مجھے بتا دو. تو اگر آدمی جاہل ہو اور وہ سیکھنا چاہتا ہے تو پھر انداز کیسا ہوتا ہے؟ لہجہ نرم ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیکھنے کے لیے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں پہنچے تھے، یہ تو اللہ کے نبی کا امتحان لینے کے لیے پہنچے تھے. اور جناب امتحان لینے کا حق اس کو ہوتا ہے جس کے پاس پورا مکمل علم ہو. بھائی ایک بندہ حافظ ہے تو وہی تو ایک دوسرے بندے کا قرآن پاک کا امتحان لے گا نا. ایک بندہ حافظ نہیں ہے، ایک بندے کو قرآن پاک سے دور دور تک کوئی نسبت نہیں ہے، اور وہ کسی حافظ صاحب سے کہنے لگے کہ بھائی تمہیں سورہ رحمان یاد ہے، چلو سناؤ. بھائی تمہیں سورہ یاسین ہے، چلو سناؤ. تو یہ تو بیوقوفی والی بات ہو گئی کہ جب آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کیوں امتحان لوگے؟ تو ان کو علم نہیں تھا اصحاب کہف کے بارے میں، اور یہ اللہ کے نبی کے پاس کیا لینے جا رہے ہیں؟ امتحان لینے جا رہے ہیں. اور وہ بھی کس چیز کا امتحان؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا. تو اللہ رب العزت نے ان یہودیوں اور عیسائیوں اور کافروں کی پول کھولتے ہوئے اللہ رب العزت نے پول کھل گئے نا ان لوگوں کی. تو ڈنڈورا پیٹتے تھے کہ ہمارے پاس تو بہت علم ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں کہا کہ سیقولون، کہ یہی لوگ ان قریب کہیں گے، اٹکل یعنی اندازے سے باتیں ملائیں گے کہ بھائی اصحاب کہف جو تھے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. یہودی اور عیسائیوں میں سے کچھ لوگ کہیں گے، اور ان میں سے ایک دوسرا گروہ کہے گا کہ نہیں بھائی وہ تو 3 نہیں تھے بلکہ 5 تھے اصحاب کہف، اور چھٹا ان کا کتا تھا. اور کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. 3 قول اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. ایک قول پہلا قول اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ ایک گروہ کہے گا، وہ جو عیسائیوں کا یہودیوں کا جو گروہ ہے ان کو یعقوبی گروہ کہا جاتا ہے. یعقوبی مسلک کو ماننے والے، کیونکہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو ان کے باپ کی طرف نسبت کر کے یعقوبی کہتے ہیں. تو یعقوبی جو فرقہ ہے یعقوبیوں کے نزدیک یہ والا قول ہے کہ بھائی اصحاب کہف کتنے تھے؟ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. اور دوسرے جو ہے یقولون خمسۃ سادسہم، دوسرا جو گروہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں 5 تھے اصحاب کہف اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ 2 قول اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. پھر ارشاد فرمایا رجما بالغیب، کہ یہ بن دیکھی باتیں کر رہے ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو حقیقی علم رجما بالغیب، کہ بن دیکھی باتیں. جیسے ہماری بول چال میں اور ہماری کہاوت میں کیا کہا جاتا ہے؟ ہوا میں فائرنگ کرنا کہتے ہیں نا، ہوا میں تیر پھینک رہے بھائی، ان کو کچھ نشانہ پتہ نہیں ہے، ایسے ہی بس تیر پھینک دیا. تو رجما بالغیب، ایسے ہی بن دیکھے باتیں پھینک رہے لوگ. اور پھر تیسرا قول اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. 3 قول اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے، لیکن 2 قول کے بعد اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمائی کہ یہ جو 2 قول ہے یہ صحیح نہیں ہے، رجما بالغیب، یہ بن دے کے باتیں کہہ رہے ہیں. اور تیسرے قول کے بعد اللہ رب العزت نے کوئی تردید نہیں فرمائی، بس تیسرا قول اللہ رب العزت نے ذکر فرما دیا. اس سے مفسرین نے اس بات کی طرف اشارہ لکھا ہے کہ تیسرا قول زیادہ صحیح لگتا ہے کہ اصحاب کہف کتنے تھے؟ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. اس سے اندازہ لگ رہا ہے، کیونکہ پہلے 2 قول تو ذکر کیے اللہ رب العزت نے، اور پھر جو کہتے ہیں کہ رجما بالغیب، کیا کہا کہ یہ سب اٹکل بچوں والی بات ہے، اٹکل سے بول رہے ہیں، اندازہ لگا رہے ہیں. اور تیسرا قول اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا اور اس کی تردید اللہ رب العزت نے نہیں فرمائی. پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو کہ اصحاب کہف کی صحیح تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے. صحیح تعداد کون جانتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. اور ویسے بھی شریعت کا مسئلہ سمجھنے کے لیے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کو ماننے کے لیے اصحاب کہف کی تعداد سے کیا لینا چاہیے؟ ان کی تعداد جان لینے سے نہ تو ایمان میں اضافہ ہو جائے گا، ان کی تعداد جان لینے سے نہ تو جنت واجب ہو جائے گی، اور اگر نہیں جانیں گے تو ایسا بھی نہیں کہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو گویا کہ دین کا شرعی کوئی مسئلہ اس کے ساتھ لگا ہوا اس سے متعلق نہیں ہے، تو جس چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو قرآن پر کیوں بیان کرے گا؟ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے، مصلحت ہے. بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت کیا کر دیتا ہے؟ پوشیدہ رکھ دیتا ہے. جس کا بندوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ رب العزت ایسی چیزوں کا بیان ہی نہیں کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو ہمارے لیے مفید ہیں اللہ اس کو بیان کرتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت کوئی بھی چیز بے بنیاد بیان نہیں کرتا، اور نعوذ باللہ من ذالک کوئی بیکار فالتو بات اللہ رب العزت قرآن پاک میں نازل
نہیں فرماتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے جتنا نازل کیا ہے یہ 100% ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. اور جو اللہ رب العزت نے چھوڑ دیا، نہیں بیان کیا، اب یقین جانیے کہ اس میں ہمارا نہ دین کا کوئی فائدہ تھا نہ دنیا کا کوئی فائدہ. بات سمجھ میں آئی؟ اگر ہمارا دنیا کا بھی کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ اس کو ذکر فرماتا، لیکن دین اور دنیا کسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تجارت کے مسئلے بھی بیان فرمائے ہیں، ہے نا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ اسلام کے اندر ہے کیا، بس دین 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 دنیا. نہیں، قرآن پاک میں ہماری شریعت کے اندر دنیاوی مسائل کو بھی بیان کیا، کھول کے بیان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ پورا قصہ آپ کو معاشرتی مسائل کے سلسلے میں ملے گا، تجارتی مسائل کے سلسلے میں ملے گا. اور بہت کھول کے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. کیوں؟ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر ہماری دنیا کی زندگی کی بہت ساری چیزیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے. تو جو کام کی چیزیں ہوتی ہیں اللہ وہی بیان فرماتا ہے. تو اصحاب کہف کی تعداد اس سے ایمان کا اور یقین کا اور عمل کا اور جنت کا اور جہنم کا کوئی لینا دینا نہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو جو بحث و مباحثہ کر دے وہ چھوڑ دے بحث و مباحثہ کرنا. کہ اصحاب کہف کتنے تھے، ان کا کتا کون سے نمبر پہ تھا، یہ تھا وہ تھا، چھوڑ دو اس کو. بس تم یہ سمجھو کہ اللہ رب العزت کی قدرت کتنی نرالی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو 309 سال تک کیا رکھا، اصحاب کہف کو زندہ رکھا. یہ قابل غور بات ہے، یہ سوچنے کی چیز ہے کہ 309 برس تک کہ جو انسان اپنے جسم کی حفاظت نہ کر پائے، ایسے انسان کو اللہ رب العزت کتنے سال تک زندہ رکھ رہا ہے؟ 309، بغیر کھائے بغیر پیے، بغیر کھائے بغیر پیے. نیند میں ہے نا، نیند میں آدمی کیا کھائے گا کیا پیے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ رب العزت کی قدرتی تو ہے. تو اللہ رب العزت کہہ رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو ربی اعلم بعدتہم، میرا پروردگار اصحاب کہف کی تعداد کو اچھی طرح جانتا ہے. ما یعلمہم الا قلیل، اصحاب کہف کے بارے میں تھوڑے لوگ جانتے ہیں، اور وہ بھی جن لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے چاہا انہیں کو علم ہوا. بات سمجھنا ہی، ما یعلمہم الا قلیل، لہذا فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا. اصحاب کہف کے سلسلے میں اگر آپ سے کوئی معلومات حاصل کرنا چاہے یا آپ سے کوئی بحث و مباحثہ کرے اس سلسلے میں تو آپ کے تھوڑی سی بات کر دینے کی، اس کے بعد چھوڑ دینے کا ان کے حال پر، تھوڑی سی الا مراء ظاہرا، مختصر سی گفتگو کر لینے کی، بس اصحاب کہف تھے اس طرح گزرا بس. باقی کتنے تھے، ان کی غار کہاں پر ہے، ان کا مقام کہاں پر ہے، کیا کیفیت تھی، بس اللہ نے بیان نہیں کیا تو اس کو چھوڑ دو. اس لیے صحابہ کرام فرماتے تھے کہ جس چیز کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہم اس کو کیا کریں گے، پوشیدہ رکھیں گے، ہم اس کے اندر دخل اندازی نہیں کریں گے. اور اللہ رب العزت نے حکم دیا فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا. اور دوسری بات ولا تستفت فیہم منہم احدا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اصحاب کہف کے بارے میں ان یہودی اور عیسائیوں سے معلوم بھی نہیں کریں گے کہ بھئی تمہاری کتاب میں ان کے بارے میں کچھ لکھا ہوا ہے. کیونکہ وہ یہودی اور عیسائی دعوے کرتے ہیں نا ہمارے پاس اصحاب کہف کے بارے میں معلومات ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اللہ کے نبی کو بھی منع کر دیا گیا کہ نہ تو کفار مکہ سے، نہ یہودیوں سے، نہ عیسائیوں سے. اصحاب کہف کے بارے میں حتمی جو بات تھی وہ اللہ پاک نے نازل کر دی، ختم ہو گئی بات. اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرما دی وہ فائنل بات ہے. اور جتنا اصحاب کہف کے واقعے کے متعلق اللہ رب العزت کو بیان کرنا مناسب تھا اللہ رب العزت نے بیان کر دیا. اور جو بیان نہیں کیا اس میں کیا مصلحت ہے وہ اللہ جانتا ہے. وہ کون جانتا ہے؟ اللہ رب العزت. اس لیے کہا کہ لا تستفت فیہم منہم احدا، کہ اصحاب کہف کے بارے میں آپ کسی سے کوئی بات دریافت نہیں کریں گے. دیکھو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہودیوں اور عیسائیوں کے پروپیگنڈے کو کھول کر بیان کیا کہ یہ جو اپنے علم کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ جو یوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ معلومات ہے، ہمارے پاس وہ معلومات ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، سب اٹکل کی باتیں لگاتے ہیں. اس لیے ان کے یہاں جادو وغیرہ بھی بہت سارے ہوتے ہیں، اس کو بلیک میجک بولتے ہیں، کالا جادو. یہ یہودی جو ہوتے ہیں نا اس کے دیوانے ہوتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں. یہ لوگ لوگوں کو گرویدہ بنا لیتے ہیں، اپنے قریب کھینچ لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے دیار کے اندر بھی رجمم بالغیب، غیب کی باتیں بتانے والے، پھینکم پھاگی کرنے والے، جس کو کیا ہماری ہندی زبان میں کیا کہا جاتا ہے، بھوشیہ وانی کہتے ہیں نا. کیا کہتے ہیں؟ بھوشیہ وانی. یہ ہے ہی نہیں جناب. اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے. اللہ رب العزت نے سب کی تردید فرما دی یہاں پر. رجمم بالغیب، جو یوں کہے کہ آئندہ کل یہ ہونے والا ہے، سنو ہی مت اس کو، کوڑے دان میں ڈال دو اس کی بات کو، اس سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. آپ سینکڑوں اسباب اختیار کر لیں
آپ سینکڑوں کیا کہتے ہیں مشینیں تیار کر لے رہے، ایسی مشینیں کہ جو آپ کو آئندہ کل کے بارے میں پتہ لگا لے کہ کل ایسا موسم ہوگا اور کل ویسا ہوگا، نہ ایسا ہوگا نہ. اب یقین جانیں آپ حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہم نے تو خود ہماری زندگی کے اندر دیکھ لیا کہ کتنی بھوشیہ واڑی صحیح ثابت ہوئی ہے. لوگ کیا کیا کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ایسا ہونے والا ہے، کہتے تھے کہ 2014 میں پتہ نہیں کہیں سنا تھا کہ 2014 تک تو کیا بولے ایسا ہو جائے گا ہندوستان میں. نہ کوئی کہہ رہا تھا کہ 2020 کے اندر تو کیا دجال کا خروج بھی ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوا جناب، دجال تو نہیں ہے لیکن ایک کورونا وائرس آ گیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ رجمم بالغیب. اللہ رب العزت نے چھوٹا سا لفظ استعمال فرمایا ہے، لیکن اس لفظ سے پوری کائنات کے اعتبار سے جتنے بھی لوگ غیب کے مدعی ہیں اللہ نے سب کی تردید فرما دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ رب العزت کے علاوہ. ابھی دیکھو آپ اندازہ لگائیے، اصحاب کہف کا واقعہ تو پیش آ گیا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں پیش آیا نا. تو جو واقعہ گزرے زمانے میں پیش آ گیا، جب اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے تو جو آئندہ پیش آنے والا اس کے بارے میں کیسے علم ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کا انداز دیکھیے. اصحاب کہف کا واقعہ بعد میں پہلے گزر چکا ہے نا. بھائی ایک بات ہو ممکن ہے ہمارے لیے کہ جو واقعہ پیش آ گیا ہے اس کے بارے میں ہمیں علم ہو جائے. مان لو ہم تھوڑا سا تحقیق کرے تو آج سے 50 سال پہلے ہمارا ہندوستان کے ساتھ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم کو پتہ چلے گا کہ نہیں چل جائے گا. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی عمر 70-80 سال کی ہوگی، ہم ان سے رابطہ کریں، ان سے پوچھ لے گا کہ بھائی 50 سال پہلے ہندوستان کیسا تھا، احمد آباد کیسا تھا، تو وہ بتا دیں گے ہاں بھائی ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا. تو اصحاب کہف کا واقعہ بھی تو ایسا ہی جو زمانہ گزشتہ میں تھا نا. تو جو زمانے گزشتہ میں جو واقعہ گزر چکا ہے اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، اس کے بارے میں رجمم بالغیب اٹکل بچوں سے تم کام لے رہے ہو، تو آئندہ آنے والی باتوں کے سلسلے میں انسان کو کیسے علم ہو سکتا ہے؟ میں کس طرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ بات سمجھ رہے ہو نا. یہ موجودہ زمانے میں جو ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر کے یہودی اور عیسائی اور دجالی فتنوں کے جو کارندے ہیں، جو دجالی فتنے پھیلانے والے ہیں، وہ کیا ہے؟ انسان کے مائنڈ کو اور اس کے دل و دماغ کو اپنے بس میں کرنے کے لیے ایسے سب ہینے بہانے تلاش کرتے ہیں، جبکہ حقیقی علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے. لوگوں کو ڈراتے ہیں، لوگوں کو دھمکاتے ہیں. یہ جو ابھی جو آیا صوفیہ کر کے جو مسجد جو چرچ جو ہے اس کو مسجد کے اندر بدلا گیا، اس کی تاریخ میں نے ایک بات پڑھی تھی. یہ آیا صوفیہ ترکستان کے اندر ابھی ایک چرچ تھا، اس کو مسجد کی حیثیت دی گئی ہے. یہ سلطنت عثمانیہ کے اندر ایک بادشاہ گزرے، سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے قسطنطنیہ کو جب فتح کیا تھا تو اس وقت وہ آیا صوفیہ چرچ جو تھا اس کو بھی فتح کیا اور اس کو مسجد میں تبدیل کیا انہوں نے، اور باقاعدہ شرعی مسجد کے اعتبار سے انہوں نے پیسے دے کر اس کو خریدا. راہبوں سے اور پادریوں سے اور پاپا اعظموں سے انہوں نے کیا کیا، اپنے ذاتی پیسوں سے وہ پوری جگہ کو انہوں نے خریدا اور خرید کر اس کو مسجد کے اندر تبدیل کیا. آج کی تاریخ میں بھی اس کے کاغذات جو ہے ویچاں کران ہماری زبان میں جس کو کہتے ہیں، وہ آج بھی ترکستان کی میوزیم کے اندر موجود ہے. بہرحال تو وہ جو آیا صوفیہ جو چرچ تھا، پہلے ابھی عبادت گاہ ہے، مسجد ہیں، اس کی تاریخ میں نے یہ بات پڑھی ہے کہ جس عیسائی بادشاہ نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا اس نے اپنے ماننے والوں کے درمیان یہ بات پھیلائی تھی، یعنی اس مسجد کی مقبولیت کے لیے عیسائیوں کے درمیان کیا بات پھیلائی کہ تم اس کلیسا کو جتنا آباد کرو گے اتنا تم دشمنوں سے محفوظ رہو گے، اور اگر دشمن تمہارے مقابلے میں کھڑے بھی ہو جاوے اور تمہیں مارنے کے لیے تیار ہو کر آ جاوے تو یہ آیا صوفیہ ایسی مسجد ہے، آیا صوفیہ ایسا کلیسا ہے، اس کو کلیسا کہتے تھے، ایسا کلیسا ہے کہ تم اس کے قریب آ جانا، تم اس کے قریب آ جاؤ گے نا تو آسمان سے فرشتہ نازل ہوگا تمہاری مدد کے لیے. اور جناب یقین جانیے یہ 1500 سال ہو چکے یہ عقیدے کے اوپر لوگ کیا رہے بالکل فالو کر رہے، اس کو مان رہے، عیسائی مان رہے. ایک بندے نے ایک بات چلائی اور اس کو وہ کیا کر رہے، مان رہے. اور سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ کے زمانے میں ان کا جو عقیدہ تھا کیا ہو گیا، غلط ثابت ہو گیا. وہ بیچارے عیسائی یہی سمجھتے رہے کہ ہم تو کلیسا کے قریب پہنچ جائیں گے اور ہماری حفاظت کے لیے کون نازل ہو جائیں گے، فرشتے نازل ہو جائیں گے، اور کیا ہے کہ ہماری حفاظت ہو جائے گی. اور سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بالکل شریعت کے اصول کے مطابق اس کو فتح کیا اور ان کی جانیں بخشی انہوں نے اور سب کو امان دی. وہ ہکے بکے رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا، نہ کوئی رحمت آئی، نہ کوئی ہماری مدد کے لیے آیا. جتنے پاپا اعظم تھے وہ سب جگہ چھوڑ کر کیا ہو گئے، فرار ہو گئے. تو ایسا ہوتا ہے حکومت کے لیے
اور لوگوں کے دلوں پر راج کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ رجمم بالغیب. اللہ رب العزت نے ایک ہی لفظ میں بہت ساری باتوں کی طرف اشارہ کر دیا. بیان کرنے بیٹھے تو لمحات کم پڑ جائیں گے. اس لیے جناب غیب کی باتوں میں جس چیز کے بارے میں ہم کو علم نہیں ہے ہم کیا کہہ دیں گے؟ واللہ عالم. کیا کہہ دیں گے؟ واللہ عالم. گزری ہوئی چیز کے بارے میں بھی ہم کو علم نہیں ہے تو کہہ دیں گے واللہ عالم. اور آئندہ چیز کے بارے میں تو کچھ کہنا نہیں ہے. بھائی آئندہ کل کیا ہوگا اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے. اس میں تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے جناب. اس میں تو سوالت پیدا نہیں ہوگا. وہ اسی بات کی طرف اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں اشارہ فرمایا انشاءاللہ آئندہ کل. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت.